آج ہمیں یہاں پہ قحط کرنا چاہیے. اکثر اقبال جانشین اقبال اپنے دادا کی جائے پیدائش پہ بھی اپنے والد محترم کی جائے پیدائش پہ یہ موجود ہے. آؤ ہم سب مل کے ان کے خطاب سے پہلے یہ عہد کریں, وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کریں کہ ہم سب مل کے تمام سیاسی اختلافات کو بلا کر, تمام فرقہ پرستی کو بلا کر سب سے پہلے پاکستان اسلام کے لیے جینا مرنا ہوگا, اور ان اداروں کے لیے دعا کرنا ہوگی جو سردیوں میں, ککر میں, بارش میں, دھوپ کی تپش میں سرحدوں کے ہماری حفاظت فرما رہے اللہ کے بعد. جو وہ لوگ ادارے جو اس ملک کے اندر ہمارے محلوں میں, گلیوں میں ہماری حفاظت کر رہے ہیں, آؤ یہاں پہ عہد کریں اللہ ہمیں تمام فرقہ پرستی سے بچا, اور اس پاکستان کے لیے جینا مرنا ہمارے لیے اولین ترجیح ہو, کیونکہ پاکستان کا مطلب ہی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج دل کی گہرائی سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ ہمیں اس وطن کے لیے جینا مرنا بنا دے, اور اس کے دشمنوں کو تباہ برباد کر دے, ہمیں فرقہ پرستی سے بچا لے, سیاسی گروہ سے بچا لے, ہمیں پاکستان کے لیے ہر سانس گزارنے کی توفیق عطا فرما. اب میں اپنے محترم مہمان سرپرست قاسم اقبال جناب منیب اقبال صاحب سے گزارش کروں گا. بہت شکریہ آپ سب کی محبت اور بھائی کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ادھر مہمان تو نہیں ہوں یار, اور دوسرا میرے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح میں علامہ صاحب کی جسمانی اولاد ہوں, آپ سب علامہ صاحب کی روحانی نظریاتی اور فکری اولاد ہیں. میرے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح میں علامہ صاحب کا ایک نمائندہ ہوں, اسی طرح بلکہ اسے پڑھ کے آپ لوگ علامہ صاحب کے نمائندے ہیں, کیونکہ جو کچھ بھی علامہ صاحب نے کیا ان کی سوچ, فکر, کاوش علیحدہ ریاست کے مطالبے کے لیے, مسلمانوں کے لیے, عالم اسلام کی بہتری کے لیے, انسانیت کی بہتری کے لیے, انہوں نے میرے یا میرے باپ کے لیے نہیں کیا, انہوں نے آپ سب کے لیے کیا. اور حضرت علامہ اقبال کے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہوئے آج بھی میں چند دن پہلے میں حضرت علامہ کا ایک خط پڑھ رہا تھا ان کے والد شیخ نور محمد کے نام. وہ خط علامہ صاحب نے لاہور میں لکھا تھا. یہاں پر شیخ نور محمد نے, شیخ صاحب میرے پڑھدادا نے پڑھا ہوگا ضرور, اور علامہ صاحب جب وہ خط لکھ رہے تھے تو یقیناً ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور جب علامہ کے والد نے وہ خط پڑھا ہوگا تو یقیناً ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے. اور وہ خط کا مطلب میں ابھی دیکھ رہا تھا فون میں پورا خط ہی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا. وہ مجھے فون میں تو نہیں بلاوت, میں زبانی آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ مجھے تقریباً سارا یاد ہے. وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ علامہ صاحب کو ایک خط موصول ہوا جس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا مقام ہے, تو تم اگر فلاں فلاں وظیفہ پڑھو تو تمہیں علم ہو جائے گا. وہ علامہ صاحب کے خط گمنام تھا, علامہ صاحب نے اس خط پہ توجہ نہیں دی, انہوں نے اس کو کہیں ردی میں ادھر ادھر ہو گیا. تو اس خط کے کچھ عرصے کے بعد علامہ صاحب کو کوئی پیرزادہ نوجوان 30-35 سال کی عمر کا پیرزادہ علامہ صاحب کو ملنے کے لیے آیا, اور علامہ صاحب کو دیکھتے ہی زار و قطار رونا شروع ہو گیا. علامہ صاحب نے سمجھا کہ شاید یہ کچھ کو کوئی مالی مشکل ہے, کوئی پیسے پوسے چاہیے یا اس طرح کی کوئی بات ہے. تو علامہ صاحب نے اس کو کہا کہ بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, کوئی مسئلہ ہے. تو اس نے کہا نہیں, میں کشمیر سے آیا ہوں, میرا گاؤں ہے کشمیر میں, تو میرے بزرگ جو تھے, یہ وہ پیرزادہ علامہ صاحب کو بتا رہا ہے کہ میرے بزرگ جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کی خدمت کی, تو میں اس کی پینشن کھا رہا ہوں, اور میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ میں نے کشف میں یا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دیکھا, اور نماز کا وقت ہوا تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے پوچھا کہ محمد اقبال آیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اقبال اس محفل میں موجود نہیں ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو بھیجا کہ جاؤ اقبال کو بلا کے لاؤ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ واپس آئے پیرزادہ صاحب کے پاس، اور ان کے ساتھ ایک نوجوان بغیر داڑھی کے گورا چٹا نوجوان ان کے ساتھ آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے پھر نماز کی امامت۔ تو علامہ صاحب کو اس پیرزادے نے کہا کہ جی میں آپ کو دیکھ کے رونا اس لیے شروع ہو گیا ہوں کیونکہ میرے خواب اور میرے کشف کی تصدیق ہو گئی، یا آپ وہی شخص ہیں جس کو میں نے خواب میں دیکھا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کون ہے، میں نے آپ کا نام بھی نہیں سنا ہوا تھا، میں نے کشمیر میں کسی استاد سے پوچھا کہ جی یہ اقبال صاحب کون ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک شاعر ہے، بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے لاہور میں رہتے ہیں۔ تو میں پتہ کرتا کرتا لاہور آپ کے پاس آیا ہوں صرف آپ کی شکل دیکھنے کے لیے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ آپ ہی شخصیت ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو بھی ان صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقی طور پہ ان کو دیکھتا ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ تو جب پیرزادے نے علامہ صاحب کو یہ کہانی سنائی، پیرزادہ تو چلا گیا اپنے جہاں پہ بھی جانا تھا۔ علامہ صاحب بہت گرب اور تکلیف میں انہوں نے اپنے والد کو خط لکھا کہ جی یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، پہلے مجھے خط ملا تھا جس میں وہ وظیفہ لکھا ہوا تھا، اب وہ خط کہیں گم گیا ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ وظیفہ کیا تھا، تو خدا کا واسطہ ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ پیرزادہ صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جو کچھ بھی تمہارا مقام ہے وہ تمہارے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو آپ بھی مجھے کوئی دعا کریں میرے لیے، یا مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جہاں سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اب یہ خط حضرت علامہ نے 1918 میں لکھا تھا، اور 1922 کی بات آپ نے بھی بتائی، تو علامہ صاحب 1918 یا بلکہ 1920 میں لکھا تھا، اس کے بعد 18 سال زندہ رہے۔ وہ جو چیز جس کی ان کو تلاش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، وہ میرا خیال ہے ان کو تب بھی نصیب ہو گیا، اور اس کے بعد اور بھی روحانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو فیض جو ہے وہ ملا، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، اور حضرت علامہ اقبال کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس کی وجہ سے انہوں نے برے صغیر کے مسلمانوں کی خدمت میں اس علیحدہ ملک کا تصور پیش کیا اور اس کا خطبہ بعد میں مطالبہ کیا۔ آپ کبھی تاریخ کو غور سے یا باریک بینی سے پڑھیں، اگر حضرت علامہ اقبال کو خطبے میں علیحدہ ریاست کا مطالبہ نہ کرتے اور قائد اعظم کو اس مطالبے کی حصول کے لیے قائل نہ کرتے تو انگریز نے 1937-1940 میں ہندوستان کو آزادی دے دینی تھی، انڈین کانگریس پارٹی نے یہاں پہ پورے ہندوستان پہ پاکستان سمیت حکومت قائم کر لینی تھی، پاکستان یا علیحدہ مسلم ریاست کبھی بھی معرض وجود میں نہ آ سکتی، اور ہم ہمیشہ کے لیے غلامی کے گھروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ آج مجھے افسوس ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے جو یہ لبرل لگڑ بگڑ اور یہ جو ایلیٹ کلاس سو کالڈ طبقہ کہلاتا ہے، وہ حضرت علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم کے خلاف ہر جگہ کے اوپر بکواس کرتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں۔ میرے نزدیک تو حضرت قائد اعظم بھی اسی صفحے کے اوپر تھے جس پر حضرت علامہ اقبال تھے۔ حضرت قائد اعظم کی کبھی عید میلاد النبی کی تقریر آپ پڑھیں جو انہوں نے عید میلاد النبی پہ کراچی بار کونسل میں خطاب کیا تھا، 1948 فروری کی غالباً یا جنوری کی تقریر ہے۔ قائد اعظم کی تمام تقاریر جو ہیں وہ شائع شدہ ہے، وہ تقریر کا متن کبھی پڑھیں۔ قائد اعظم کی جتنی بھی تقاریر آپ کو ملتی ہیں وہ سب لکھی ہوئی تقاریر تھی۔ اس عید میلاد کے اوپر قائد اعظم نے فی البدیہہ تقریر کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور آپ اس تقریر کو پڑھیں، ہے انگریزی میں، اور ایک ایک لفظ قائد اعظم کے دل سے نکلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور
نہ ہی صرف قائد اعظم کے دل سے نکلا ہوا بلکہ علامہ اقبال صاحب کے دل سے نکلا ہوا. لگتا ہے قائد اعظم کی وہ تقریر علامہ صاحب نے لکھی ہوئی ہے, حالانکہ علامہ صاحب کی وفات کے 10 سال بعد کی تقریر. کبھی پڑھیں, کبھی قائد اعظم کی جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دین اسلام کی خدمت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. علامہ صاحب کے کہنے پر قائد اعظم نے یہ ملک مسلمانوں کے لیے حاصل کیا تھا, کسی غیر مسلم کے لیے حاصل نہیں کیا تھا. یہ خدمت تھی دین اسلام اور مسلمانوں کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قائد اعظم کے جذبات تھے ان کی تقاریر پڑھیں. وہ کہتے تھے کہ سب سے عظیم ترین ہستی جو تاریخ میں گزری ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں, یہ میں کوئی اپنی طرف سے بنا کے نہیں کہہ رہا. پڑھیں وہ قائد اعظم کی تقاریر. ایک یہ لبرل لگڑ بگڑ اٹھ کے آ جاتے ہیں قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کے 2 حصے نکال لیتے ہیں جن کا آپس میں بھی تعلق نہیں ہے, اور کہتے ہیں جی قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے. قائد اعظم اسی طرح کا پاکستان چاہتے تھے جس طرح کا پاکستان علامہ صاحب چاہتے تھے. شریعت کا نفاذ چاہتے تھے, اجتہاد کے بعد شریعت کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھال کے اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے تھے. وہ اس طرح مولانا حضرات کا نہیں پاکستان چاہتے تھے جس طرح کا وہ نذیر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, نذیر صاحب چاہتے ہیں. پر علامہ صاحب جو میں اب اسلام کے ساتھ ماڈرن کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ ماڈرن اسلام کے ساتھ فٹ نہیں ہوتا, پر ایسا ماحول, ایسا اسلامی معاشرہ حضرت علامہ اقبال چاہتے تھے جس میں ہر کوئی خوش ہو, ہر کسی کو تحفظ ہو, کسی کا پیٹ خالی نہ ہو, کوئی رات کو بھوکا نہ سوئے, کسی کو کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تکلیف نہ ہو, اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراہمی. یہ علامہ صاحب کے الفاظ ہیں. علامہ صاحب اس طرح کا پاکستان چاہتے تھے, اسلامی پاکستان جہاں پر اسلامی اقدار ہو. قائد اعظم اسی طرح کا پاکستان چاہتے ہیں. کبھی قائد اعظم کی ساری تقاریر پڑھیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے. قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال کی جو کوشش اور کاوش تھی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, یہ ملک ہے ہی حضرت علامہ اقبال کی سوچ اور فکر جو کہ ان کے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کی وجہ سے تھی. یہ ملک معرض وجود میں ہی اس جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آیا تھا. اس ملک کو کبھی زوال نہیں ہو سکتا, چاہے ہم جتنے بھی اندھیرے ادوار میں سے گزرے. یہ بات یاد رکھیں کہ رات کا اندھیرا ترین حصہ ہمیشہ صبح روشن کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے اور پیش خیمہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ بہتر وقت بھی اس مملکت میں, اس ریاست میں ضرور آئیں گے. اور اگر ہم حضرت علامہ کے اصولوں کو نہ ہی صرف پاکستان پہ بلکہ عالم اسلام پہ نافذ کریں تو مسلمان دنیا کی سب سے بڑی قوت بن سکتے ہیں. وہی کہانی ہے کہ تنکوں کی گٹھی کو اگر اکٹھا کر کے باندھو اور توڑنے کی کوشش کرو تو توڑنا ناممکن ہوتا ہے. اگر ایک ایک تنکا نکال کے توڑتے جاؤ تو سارے کو توڑ دیتے ہیں. یہ حال آج عالم اسلام کا ہے. ایک ایک ملک کو ہم ہمارے دشمن تنکے کی طرح توڑتے جاتے ہیں, اسرائیل کا حامی بناتے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے خلاف کرتے ہیں. ہم متحد ہو جائیں. آج بھی علامہ صاحب کے خواب کے مطابق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں, ایک برادری ہے, ایک قوم ہے. آج ہم اس طرح متحد ہو جائے, ہم دنیا کی سب سے بڑی قوت بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم کے درجات بلند کرے. اس گھر کو بنانے والے جناب شیخ روح محمد, شیخ عطا محمد, حضرت علامہ اقبال کی والدہ اور تمام مرحومین جن کے دلوں میں جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا, ان سب کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کا ناصر رہے. میری تو ہمیشہ یہی دعا ہے کہ پاکستان عظیم سے عظیم تر بنے اور اس طرح بنے جس طرح حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم چاہتے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان